بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 19 سلطان علاء الدین خلجی، مصنف صادق حسین صدیقی۔ مسلمانوں نے جب ہاتھیوں کو راجپوتوں کی طرف پلٹتے دیکھا تو انہوں نے اور بھی تیزی سے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ملک اللہ خان منصور اور اس کے دستے کی سرفروشانہ جد و جہد دیکھ رہے تھے۔ وہ بالکل خاموش تھے اور ٹکٹکی لگائے میدان جنگ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے ہاتھیوں کو پلٹ کر بھاگتے دیکھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، خدا منصور کی عمر میں برکت دے، اس نے جو وعدہ کیا تھا یا اسے جو حکم دیا گیا تھا اسے پورا کر دیا۔ اس کے اور اس کے دستے نے بڑی جواں مردی دکھائی۔ خدا کی قسم، ایسے ہی نوجوان سے کسی قوم کی تعمیر ہوتی ہے اور ایسے ہی نوجوانوں کے کارنامے یادگار زمانہ رہ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا، جانباز مسلمانوں، منصور اور اس کے دستے نے اپنا کام ختم کر دیا ہے۔ اب تمہاری باری ہے، تم یورش کر کے راجپوتوں کی صفوں کو الٹ دو۔ گجرات کے ان بہادروں کو دکھا دو کہ تم کس قدر بہادر ہو، تمہارے بازو کس قدر قوی ہیں اور تمہاری تلواریں کس قدر آہین شگاف ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے گھوڑے کی باگ ڈھیلی کر دی۔ سمجھدار گھوڑا تیزی سے جھپٹا۔ ان کے اس طرح دوڑتے ہی ان کا رسالہ بھی جھپٹ پڑا اور دوسری طرف سے یمین الملک ملتانی نے دھاوا بول دیا تھا۔ سامنے سے منصور اپنا رسالہ لے کر دوڑ پڑا۔ اس کے دوڑتے ہی قلب نے تیزی سے یورش کر دی۔ اس طرح تمام اسلامی لشکر جھپٹ کر راجپوتوں کے قریب پہنچ گیا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر تلوار سونت کر راجپوتوں پر ٹوٹ پڑا۔ راجپوت بھی غضبناک تو ہو ہی رہے تھے، جوش میں آ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ دونوں پرجوش لشکروں کا تصادم ہوا۔ مسلمانوں کا میمنہ راجپوتوں کے میسرہ پر اور میسرہ میمنہ پر جا پڑی۔ قلب قلب سے بھیڑ گیا۔ سفید سفید تلواریں جگمگاتی ہوئی بلند ہوئیں، سفید اور سیاہ ڈھالیں بھی اٹھیں۔ تلواریں ڈھالوں پر پڑیں اور کھٹ کھٹ کی آواز سے میدان گونج اٹھا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان راجپوتوں کو اور راجپوت مسلمانوں کو قتل کرنے لگے۔ خونریز ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ خون کے فوارے اچھلنے لگے۔ سر کٹ کٹ کر گیندوں کی طرح فضا میں پرواز لگا لگا کر گرنے لگے۔ دھڑ تناور درختوں کی طرح گر گر کر زمین کو ڈھکنے لگے تھے۔ راجپوتوں نے زور زور سے جیکارے گانے شروع کیے۔ وہ پوری قوت سے مسلمانوں پر پل پڑے اور ان کی بھی تلواروں نے کاٹ چھانٹ شروع کر دی۔ مسلمان نہایت خاموش مگر پورے استقلال اور بڑے جوش سے حملے کر کر کے راجپوتوں کو بے دریغ قتل کرنے لگے۔ ان کی آہین شگاف تلواریں ڈھالوں کو کاٹنے، خودوں کو توڑنے، زرہ بختروں کو چیرنے اور سرفروش راجپوتوں کے شانوں اور سینوں کو کھولنے لگیں۔ چونکہ دونوں فریق جوش و غضب میں بھرے ہوئے تھے، دونوں بہادر اور سورما تھے، دونوں نام پر جان قربان کرنے پر تل گئے تھے، دونوں ایک دوسرے کو ہزیمت دینے کی فکر میں تھے، اس لیے بڑی بیداری سے لڑ رہے تھے۔ ہر مسلمان اور ہر راجپوت جوش و شجاعت میں فرق مصروف دغا تھا اور بڑی دلیری، بڑی پھرتی اور بے خوفی سے لڑ رہا تھا۔ ہاتھ پیر، سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گر رہے تھے، خون کے پرنالے بہہ رہے تھے اور خون آلو تلواروں سے خون کی بارش ہو رہی تھی۔ لڑنے والے خون میں رنگے چلے جا رہے تھے، لاشوں سے میدان جنگ بھرتا چلا جاتا۔ گھوڑے مرنے والوں اور زخمی ہو کر گرنے والوں کو پامال کر رہے تھے، لاشوں کے اوپر دوڑے پھر رہے تھے۔ ابھی تک راجہ کرن رائے شریک جنگ نہیں ہوا تھا۔ وہ بڑا غیور، بڑا بہادر اور بڑا پرجوش اور بڑا نڈر جنگجو تھا۔ جوں جوں جنگ کی آگ بھڑک جاتی اور بہادر جدال و قتال میں مصروف ہو جاتے، راجہ کا جوش بڑھتا جاتا، آخر اس سے ضبط نہ ہو سکا۔ راجپوتی حمیت و شجاعت نے اسے برانگیختہ کر دیا اور وہ بھی تلوار اور ڈھال لے کر میدان میں کود پڑا۔ اس نے بھی پرزور حملے کر کے جنگ شروع کر دی۔ راجہ کو مصروف جنگ ہوتے دیکھ کر راجپوتوں کا جوش ہیجان کی حد تک پہنچ گیا۔ ہر راجپوت سر ہتھیلی پر رکھ کر نہایت جوش و خروش سے حملہ آور ہوا۔ انہوں نے اس شدت سے حملہ کیا کہ مسلمان باوجود پوری جد و جہد کرنے کے ان کے حملے کو نہ روک سکے اور پیچھے دبتے اور ہٹتے چلے گئے۔ راجہ کرن رائے قلب میں تھا اور اس نے قلب کے مسلمانوں پر ہی یورش کی۔ اس کے بہادر اور وفادار سپاہیوں نے بھی اس کے ساتھ ہی حملہ کر دیا تھا، اس لیے قلب کے مسلمان ہی پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔
جب ہاتھی بھاگ گئے تھے اور قلب کے مسلمانوں نے پرزور حملہ کر دیا تھا، اس وقت منصور کا دستہ بھی جو ہراول میں تھا قلب میں ضم ہو کر رہ گیا تھا۔ اب جب کہ مسلمانوں کا قلب پیچھے ہٹا تو منصور اور اس کا دستہ بھی پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ منصور کو یہ دیکھ کر بڑا جوش آیا، اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تمام مسلمانوں نے اس مبارک نعرے کی تکرار کی اور مسلمان نعرہ لگا کر سنبھل گئے۔ سنبھلتے ہی انہوں نے جوش میں آ کر پرزور حملہ کر دیا، ایسا سخت حملہ کہ راجپوت باوجود ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بھی مدافعت نہ کر سکے۔ وہ بھی اسی طرح پیچھے ہٹنے لگے کہ جس طرح مسلمان پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اس وقت ہر مسلمان جوش و غضب میں بھر گیا تھا اور ہر مجاہد نہایت ہی جانبازی سے جنگ کر رہا تھا۔ راجپوت بھی اڑ گئے تھے اور بڑی ہی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ اس وقت آفتاب عین نصف نہار پر پہنچ گیا تھا۔ دھوپ میں اس قدر تیزی اور حدت آ گئی تھی کہ لڑنے والوں کے جسم پسینہ پسینہ ہو گئے تھے۔ لڑائی کا ہنگامہ اس وقت عین عروج پر پہنچ گیا۔ تلواریں اس پھرتی سے اٹھ اٹھ کر جدال و قتال کر رہی تھیں کہ جھکتی معلوم نہ ہوتی تھیں۔ ہر سرفروش کمال دلیری سے لڑ رہا تھا، پوری قوت سے حملے کر رہا تھا۔ سروں پر سر کٹ کٹ کر اچھل رہی تھی، کبھی کبھی کٹے ہوئے ہاتھ اور پیر بھی اچھل جاتے، دھڑوں پر دھڑ گر رہے تھے، خون کی بارش ہو رہی تھی، ہر لڑنے والا خون میں نہا گیا تھا۔ بعض مسلمان بڑی پھرتی سے جھپٹ کر حملے کر رہے تھے۔ وہ جب اپنے مد مقابل پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالتے تھے تو لپک کر دوسرے پر حملہ کر دیتے اور انہیں قتل کر کے اوروں پر جا ٹوٹتے۔ ان کی چستی، پھرتی اور قوت دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جھکنا جانتے ہی نہیں۔ خدا جانے ان کے بازو کس چیز کے بنے ہوئے تھے کہ صبح سے لڑتے لڑتے دوپہر ہو گیا تھا اور ان کے بازو سست نہ ہوئے تھے۔ اب بھی وہ اس شد و مت سے لڑ رہے تھے کہ جس سے انہوں نے جنگ شروع کی تھی۔ بعض راجپوت بھی بڑے جیالے تھے، وہ بھی سر جھکائے دشمنوں پر نظریں گاڑے نہایت زور و قوت سے لڑ رہے تھے۔ وہ بھی جب موقع پاتے تھے ایک دو مسلمانوں کو شہید کر ڈالتے، لیکن جب کوئی مسلمان زخمی یا شہید ہوتا تو اس کے پاس کھڑے ہوئے مسلمانوں کو اس قدر جوش آ جاتا کہ وہ پرجوش حملہ کر کے انتقام لے لیتے۔ منصور اب بھی بڑے جوش و خروش سے لڑ رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر اپنا گھوڑا دوڑا کر حملہ کرتا تھا اور ہر حملے میں کم سے کم ایک راجپوت کو مار ڈالتا۔ وہ خون میں تر تھا اور اس کا گھوڑا پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر نہ گھوڑا جواب دیتا تھا اور نہ ہی اس کے بازو شل ہوئے تھے۔ دونوں اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ منصور کے دستے کے سوار بھی بڑی جانبازی اور جرأت سے لڑ رہے تھے۔ سچ پوچھو تو قلب کو منصور اور اس کے سرفروش دستے نے ہی سنبھال رکھا تھا۔ یمین الملک ملتانی بھی بڑے جوش و خروش سے لڑ رہا تھا۔ وہ اس فکر میں تھا کہ راجپوتوں کو اپنے سامنے سے ہزیمت دے کر بھگا دے۔ اس کے سپاہی بھی اس کی سی جانبازی سے جنگ کر رہے تھے، لیکن راجپوت بھی چمٹے ہوئے تھے۔ وہ مر بھی رہے تھے اور مار بھی رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو کچھ پیچھے ہٹا دیتے تھے اور کبھی جب سخت حملہ ہوتے دیکھتے تو خود پیچھے ہٹ جاتے، مگر شکست کھا کر فرار کے آر کو برداشت کرنے پر تیار نہ تھے۔ ملک علی خان بھی انتہائی زور و قوت سے جنگ کر رہے تھے۔ ان کی تلوار ہر اس چیز کو کاٹ ڈالتی کہ جس پر پڑتی تھی۔ وہ نہایت بے خوفی، بڑی دلیری اور انتہائی قوت سے لڑ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ تنہا ہی تمام راجپوتوں کو کاٹ ڈالنا چاہتے تھے۔ ان کے سپاہی بھی خوب داد شجاعت دے رہے تھے، نہایت بہادری سے لڑ رہے تھے۔ اگر اس طرف راجپوتوں کا زور نہ ہوتا، بہت ممکن تھا کہ اب تک کبھی کہ وہ راجپوتوں کو بھگا بھی دیتے۔ غرض ہر محاذ پر نہایت خون ریز جنگ ہو رہی تھی، لیکن کوئی فریق بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ ہر ایک جوان بڑی جانبازی سے لڑ رہا تھا۔ آخر لڑتے لڑتے آفتاب غروب ہو گیا، دن چھپ گیا، رات نے کرۂ عالم پر سیاہ پردہ ڈال دیا۔ جب اس قدر اندھیرا پھیل گیا کہ سب کچھ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، تب دونوں فریق میدان جنگ سے لوٹے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے نماز ہی پڑھی اور پھر مجروحوں کی مرہم پٹی کی، کھانا تیار کیا، عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھایا اور پھر سو رہے۔ صبح سویرے بیدار ہو کر فجر کی نماز پڑھی۔ جب کسی قدر اجالا ہوا اور مسلمانوں نے راجپوتوں کے لشکر کی طرف دیکھا تو وہاں چڑھا بھی نہ تھا، تمام میدان خالی پڑا تھا۔ ملک علی خان نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا، افسوس، دشمن رات کو فرار ہو گیا، لیکن وہ جاتا کہاں ہی، میں اس کا پیچھا نہ چھوڑوں گا۔ اول شہیدوں کو جمع کر کے تہجیز و تکفین کرنی چاہیے۔ چنانچہ کچھ مسلمان میدان جنگ میں کود گئے، کچھ گڑھے کھودنے لگے،
اور بہت جلد گڑھے تیار ہو گئے اور شہید بھی ایک جگہ جمع کر لیے گئے تھے۔ مسلمان 450 شہید ہوئے تھے اور راجپوت 2500 مارے گئے تھے۔ مسلمانوں نے شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں اسی لباس میں جسے کہ وہ پہن کر شہید ہوئے تھے، ایک ایک گڑھے میں کئی کئی شہیدوں کو دفن کر دیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ملک علی خان نے اس وقت لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے خیمے اکھاڑ اکھاڑ کر بار برداریوں پر لادنے اور سب کے سب روانہ ہو کر پہاڑ کے اندر جا گھسے۔ سنگل دیو کو اس بات کا بڑا خیال تھا کہ راجہ کرن رائے اور دیول دیوی دونوں اسے اپنے سے کمتر سمجھ کر حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ مراٹھا تھا اور مراٹھا قوم بھی اچھی قوم سمجھی جاتی تھی، اور چونکہ اس کے مزاج میں شر و فساد تھا، لڑائی جھگڑے کو وہ پسند کرتا تھا، اس لیے اسے اس امر کا بھی ملال تھا کہ اس کا باپ رام دیو سلطان علاء الدین خلجی سے معافی مانگنے کے لیے اور خراج ادا کرنے کے لیے دہلی روانہ ہو گیا تھا۔ اگر اراکین سلطنت اور امراء و وزراء اس کے کہنے پر چلنے کو تیار ہو جاتے تو وہ مسلمانوں سے فوراً جنگ شروع کر دیتا اور راجہ رام دیو کو کبھی دیوگڑھ میں نہ داخل ہونے دیتا۔ اسے یقین تھا ہی کہ مسلمان راجہ کرن رائے سے ناخوش ہیں، اس پر ضرور یورش کریں گے، چنانچہ وہ راجہ کے فرار اور مسلمانوں کے اس کا تعاقب کرنے کی خبریں سننے کا انتظار کر رہا تھا۔ بلاخر اس نے سن لیا کہ مسلمانوں نے راجہ کرن رائے پر یورش کر دی ہے اور ایک زبردست معرکے کے بعد راجہ شکست کھا کر فرار ہو گیا اور مسلمانوں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا ہے۔ اسے ان خبروں کے سننے سے بڑی خوشی ہوئی، گویا اس کی امید بر آئی۔ یہی اس کی خواہش تھی۔ اسے یہ معلوم بھی ہو گیا تھا کہ راجہ مسلمانوں سے بھاگتا اور چھپتا پھرتا ہے اور مسلمان اس کا سراغ لگاتے اس کی کمین گاہ کو تلاش کر رہے ہیں، مگر ابھی تک اسے یہ بات معلوم نہ ہوئی تھی کہ مسلمانوں کا اس تلاش و جستجو اور حملہ اور تعاقب سے منشا کیا تھا۔ گویا اس نے اب تک یہ بھی نہیں سنا تھا کہ مسلمان دیول دیوی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک روز اس کے پاس ایک قاصد آیا، اس نے ایک چٹھی اسے دی۔ سنگل دیو نے کھول کر پڑھنی شروع کی۔ یہ چٹھی نرملا کی بھیجی ہوئی تھی، جس میں لکھا ہوا تھا: پیارے بھائی راجکمار، میں آپ کے حکم کے بموجب راجکماری دیول دیوی کی خدمت میں اب تک موجود ہوں۔ میں اس کے سامنے تمہاری تعریفیں کر کر کے اس کے دل میں تمہارے پریم کی آگ بھڑکانے کی ہر چند کوشش کی، لیکن میں ناکام رہی۔ وہ تمہارا نام سنتے ہی بھڑک جاتی ہے۔ مجھے تعجب تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ آخر ایک روز یہ راز کھل ہی گیا۔ خود راجکماری نے اپنی زبان سے ظاہر کیا: بھیا، راجکماری کو سلطان علاء الدین کے بیٹے ولی عہد بہادر شہزادہ خضر خان سے پریم ہو گیا ہے اور وہ اس کے پریم ساگر میں بہتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے اس کے دل پر تمہاری تعریفوں کا اور خوبیوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اتنا ہی پڑھ کر سنگل دیو کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا: ننگے ملک و قوم راجپوت کی نہ ہو کر ایک ملکہ شہزادے سے پریم کرتی ہے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں خیر دیکھا جائے گا، پہلے میں پوری چٹھی تو پڑھ لوں۔ اس نے خط کو پھر پڑھنا شروع کیا: راجکماری نے مجھے اپنا رازدار بنا کر اپنا دل میرے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ وہ شہزادے سے 2 مرتبہ مل چکی ہے، شہزادہ بھی اس پر فریفتہ معلوم ہوتا ہے۔ سنگل دیو کے دل پر رشک و رقابت سے خنجر سا لگا۔ اس کے دل میں گہرا زخم پڑ گیا اور اس زخم کی تکلیف کا اثر اس کے بگڑے ہوئے چہرے سے ظاہر ہونے لگا۔ اس کی نگاہ چٹھی پر لگی ہوئی تھی اور وہ پڑھ رہا تھا: آپ کو شاید یہ خبر نہیں کہ مسلمانوں نے مہاراجہ پر کیوں حملہ کیا ہے اور وہ ان سے کیا چاہتے ہیں۔ مجھ سے سنیے۔ ملک علی خان نے قاصد بھیج کر راجکماری کو طلب کیا ہے اور صاف صاف یہ کہلا بھیجا ہے کہ جب تک راجکماری ان کے حوالے نہ کی جائے گی جنگ بند نہ ہوگی۔ گویا موجودہ جنگ راجکماری کو حاصل کرنے کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ بہانہ یہ ہے کہ رانی کولا دیوی نے راجکماری کو یاد کیا ہے۔ ممکن ہے یہ سچ ہو، کیونکہ رانی کو جس قدر راجکماری سے محبت تھی اس کا کچھ حال میں نے بڑی بوڑھی عورتوں سے سنا ہے، مگر میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اس معاملے میں شہزادہ خضر خان کا ہاتھ ہے۔ اس نے رانی اور سلطان دونوں کو ہموار کر کے اپنے چچا کو راجکماری کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگرچہ مہاراج بڑے غیور ہیں، وہ آخر دم تک بھی راجکماری کو مسلمانوں کے حوالے کرنے پر تیار نہ ہوں گے، لیکن جنگ میں انہیں شکست ہوئی ہے۔ وہ بھاگتے اور چھپتے پھر رہے ہیں اور مسلمان ان کے تعاقب میں ان کا سراغ لگاتے آ رہے ہیں۔
اگر کسی روز مسلمانوں نے راجا کی کمینگاہ کا پتہ لگا لیا تو شاید وہ مہاراجہ اور راجکماری دونوں کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ اس وقت مہاراجہ کو پیغام دیں تو شاید وہ مان جائیں اور راجکماری کی شادی آپ کے ساتھ کر دیں۔ میرا خیال ہے وہ بہت کچھ تنگ آ چکے ہیں اور پھر زچ ہو کر اس قدر پریشان ہو گئے ہیں کہ اب یقیناً آپ کا پیغام منظور کر لیں گے۔ قاصد معتبر ہے، اس کے ہمراہ اپنے کسی معتبر اور ہمدرد آدمی کو فوراً بھیج دیں۔ ممکن ہے کہ میں اس کے بعد آپ کو کوئی چٹھی نہ لکھ سکوں اور نہ ملاقات ہی ہو سکے، وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں شاید اسلامی لشکر میں چلی جاؤں کہ اگر راجکماری آپ کے پاس پہنچ گئیں تو وہ میرا تمام حال آپ سے بیان کر دیں گی۔ آپ کی داسی نرملا۔ چٹھی کے آخری فقرے پڑھ کر سنگل دیو کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ نرملا اسلامی لشکر میں کیوں پہنچ جائے گی اور ایسی کیا بات ہے جسے وہ شرم کی وجہ سے ظاہر نہ کر سکی۔ ابھی اس نے چٹھی پڑھ کر ختم ہی کی تھی کہ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بھی سنگل دیو ہی جیسا لباس پہنے ہوئے تھا، جواہرات کے زیورات بھی اس کے جسم پر جگمگا رہے تھے۔ اس کی شکل و شباہت بھی سنگل دیو سے ملتی جلتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سنگل دیو نے کہا، خوب آئے تم اس وقت بھیا، لو یہ چٹھی پڑھ لو۔ اس نوجوان کا نام بھیم دیو تھا، یہ سنگل دیو کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اطمینان سے چٹھی پڑھنے لگا۔ جب تمام پڑھ چکا تو بولا، بھائی صاحب، شاید نرملا کو آپ نے ہی راجکماری کی سہیلیوں میں داخل کر دیا تھا۔ سنگل دیو نے کہا، ہاں، اور اس نے نہایت دیانتداری اور ایمانداری سے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ پھر اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ تم صاحب الرائے ہو، تم ہی مجھے مشورہ دو۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ پرماتما پر نظر رکھیے، فی الحال کوئی کام نہ کریں۔ لیکن اگر مسلمان راجکماری کو لے گئے تو راجا کرن رائے کا غرور ڈھیلا پڑ جائے گا۔ مگر مجھے جو راجکماری سے پریم ہے، میرا کیا حشر ہوگا؟ دیول دیوی سے کوئی بہتر لڑکی آپ کو مل جائے گی۔ سنگل دیو نے حیرت سے بھیم دیو کی طرف دیکھ کر کہا، کیا دیول دیوی سے زیادہ حسین محجبین، اس سے زیادہ شوق اور مست شباب لڑکی اس وقت گجرات، مالوا، خاندیش اور دکن میں موجود ہے؟ بھیم دیو نے کہا، میں مانتا ہوں کہ آج سارے ہندوستان میں دیول دیوی سے بڑھ کر حسین و نازنین کوئی دوسری لڑکی نہیں، مگر حسن سیرت میں تو اس سے بہتر مل سکتی ہے۔ سنگل دیو نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ پرماتما نے اسے حسن صورت اور حسن سیرت دونوں میں لاجواب پیدا کیا ہے۔ میری زندگی بغیر اس کے ناممکن ہے، اور یہ تم خوب جانتے ہو بھیا کہ اگر ظالم ملکش اسے لے گئے تو پھر وہ کسی طرح واپس نہ آ سکے گی، اور اس کا چلا جانا میری موت کا پیغام آنا ہوگا۔ بھیم دیو نے اس کی یاز آمیز گفتگو سے متاثر ہو کر کہا، ایسی باتیں نہ کیجیے بھیا، میری دنیا آپ کے دم سے ہے اور میری دنیا دیول دیوی کے دم سے ہے۔ اچھا تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں تم سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ میں تیار ہوں بھیا۔ سنگل دیو نے جوش میں آ کر کہا، مجھے تم سے یہی توقع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم تحفے اور پیغام لے کر راجا کے پاس جاؤ، اسے سمجھاؤ۔ چونکہ وہ تنگ آ گیا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اب وہ آمادہ ہو جائے گا۔ لیکن پتا جی کے بغیر منظوری حاصل کیے آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ میں پتا جی سے اس کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ وہ از خود یہ معاملہ آگے بڑھانا نہیں چاہتے کہ کہیں وہ راجا انکار نہ کر دے اور مفت میں انہیں پشیمانی اٹھانی پڑے۔ لیکن وہ اس رشتے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ ہاں، تب تو میں تیار ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میں راجا کو اس قرابت پر آمادہ کر لوں گا۔ اس پر سنگل دیو نے کہا، اور میں عمر بھر تمہارا زیر بار احسان رہوں گا، چونکہ ہر لمحہ قیمتی ہے، اس لیے تم آج ہی روانہ ہو جاؤ۔ میں چٹھی لکھتا ہوں اور تحائف نکلواتا ہوں، تم جانے کی تیاری کر لو۔ بھیم دیو چلا گیا۔ سنگل دیو نے چٹھی لکھی، نہایت بیش قیمت زیورات اور کچھ زر نقد نکلوایا، اور تھوڑی دیر میں بھیم دیو بھی تیار ہو کر آ گیا تھا اور چٹھی اور تحائف لے کر 250 سواروں کی میت میں راجا کرن رائے کی طرف چل پڑا۔ راجا کرن رائے شکست کھا کر پہاڑ پر چڑھ گیا تھا اور اس فکر میں تھا کہ کسی طرح بکلانا میں داخل ہو کر قلعے میں پہنچ جائے۔
جب راجہ کرن رائے سے گجرات چھن گیا تھا تو اس وقت سے اس نے بکلانا میں ہی اقامت اختیار کر لی تھی، مگر وہاں بھی اطمینان سے نہ بیٹھا، بلکہ اپنی جمعیت بڑھانے کی فکر میں آوارہ گردی کر کے راجپوتوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کرنے لگا تھا۔ وہ رایان دکن کے ساتھ لڑائی میں اس امید میں شریک ہوا تھا چونکہ دکن کے ہندوؤں کی تمام قوت شریک جنگ ہو رہی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ سلطان علاء الدین کو شکست ہو جائے اور وہ پھر گجرات کو اپنے تصرف میں لا سکے۔ لیکن اس کی بدقسمتی یہاں شامل حال رہی اور واقعات ایسے پیش آئی جس سے اس کی امیدوں کا خون ہو گیا، اور تو اور اب اسے اپنی بیٹی کے لالے پڑ گئی، اور 2 ماہ تک وہ پریشان اور سرگرداں جنگلوں بیابانوں اور پہاڑوں میں منہ چھپاتا پھرا، لیکن پھر بھی اسے امن و عافیت نصیب نہ ہوئی۔ جس جگہ بھی وہ گیا تھا مسلمان اس کے پیچھے لگے رہے، چونکہ اب اس میں مقابلے کی قوت نہ رہی تھی، اس لیے وہ بچتا اور چھپتا پھرتا رہا۔ تمام گرد و نواح کے راجاؤں کو اس کی سقیم الحالی معلوم تھی، وہ اس کی مدد بھی کرنا چاہتے تھے لیکن سلطان کی قوت سے ڈرتے تھے۔ ایک روز راجہ بکلانا کے قریب ایک ایسے جنگل میں فروکش تھا جس کی وسعت اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ لاکھوں سپاہیوں کے کئی لشکر بآسانی چھپ سکتے تھے۔ اگرچہ مسلمان بھی اس جنگل میں داخل ہو چکے تھے لیکن وہ راجہ کو تلاش کرنے کی لا حاصل سعی کر رہے تھے۔ راجہ جنگل کے بیچ میں ایک ایسے مقام پر چھپا ہوا تھا جس کے چاروں طرف چھوٹے بڑے درخت اس کثرت سے کھڑے تھے کہ انہوں نے فصیل کی صورت اختیار کر لی تھی۔ یہ میدان جس میں راجہ مقیم تھا کافی لمبا چوڑا تھا، ایک چشمہ بھی اس میں رواں تھا، رسد راجہ کے ساتھ تھی، پانی موجود تھا، اس لیے کھانے پینے کی انہیں کوئی تکلیف نہ تھی۔ صبح کا وقت تھا، آفتاب درختوں میں جھانک رہا تھا اور سبز گھاس پر سفید شوائیں بکھر رہی تھیں۔ دیول دیوی اور نرملا نے ابھی غسل کیا تھا اور دونوں سفید ساڑیوں میں ملبوس چشمے کے کنارے پر کھڑی اپنے لمبے لمبے اور ملائم سیاہ سر کے بال سکھا رہی تھیں۔ دونوں جل پری معلوم ہو رہی تھیں۔ سفید لباس سفید شوائیں پڑنے سے جگمگا رہا تھا، آریزے گلگون دمک رہے تھے۔ چونکہ وہاں کوئی مرد نہیں تھا اس لیے انہوں نے ساڑیاں کچھ اس طرح باندھ رکھی تھیں جس سے ان کے سینوں کا ابھار نمایاں ہو کر جاذب نظر بن گیا تھا۔ نرملا نے مسکرا کر شوقی سے کہا، راجکماری، اس وقت تم ایسی پری معلوم ہو رہی ہو، اگر شہزادہ تمہیں اس عالم میں دیکھ لے تو مٹ ہی جائے۔ دیول دیوی نے متبسم ہو کر کہا، اور تو کیسی معلوم ہو رہی ہے؟ بالکل حسن کی دیوی، اگر یہاں اس وقت منصور ہوتا تو تجھے دیکھ کر بے خود ہو جاتا، مگر تمہاری چشم میگوں تو شہزادے کو بغیر شراب پیے بدمست کر دیتی، اور تیری نگاہ فتنہ ذاتو منصور کے دل کو چیر کر رکھ ڈالتی۔ ہاں، بنا لو مجھے راجکماری۔ اس پر دیول دیوی نے کہا، ایشور کی قسم میں غلط نہیں کہہ رہی، تیرا روپ اپسراؤں جیسا ہے، تو اپنی سندرتا سے واقف نہیں ہے۔ اگر میں ایسی ہی ہوں راجکماری تو منصور نے کیوں اب تک میری خبر نہ لی؟ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ ہم مسلمانوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، انہیں ہماری کمینگاہ تک کا پتہ نہیں، وہ کیسے کوئی خبر بھیجتے؟ نرملا نے کہا، بعض وقت میری طبیعت بہت پریشان ہو جاتی ہے، جی چاہتا ہے کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ کون منع کرتا ہے تجھے؟ تو آج ہی چلی جا۔ آپ چلیں تو آپ کے ساتھ میں بھی چلی چلتی ہوں۔ دیول دیوی نے اداس ہو کر کہا، میں اپنے پتا جی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اس وجہ سے کہ شہزادے کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دیول دیوی نے کہا، خدا انہیں مبارک کرے، میں ان کے جسم سے نہیں بلکہ ان کی روح سے محبت کرتی ہوں۔ جسم ان کا کوئی لے لے مگر ان کی روح میری ہے۔ کس قدر عجیب خیالات ہیں تمہارے راجکماری، اگر منصور سے کوئی لڑکی محبت کرنے لگے تو میں اس کی اور اپنی جان ایک کر دوں۔ دیول دیوی نے کہا، تیری محبت ابھی خام ہے، تو ان کے جسم سے محبت کرتی ہے، روح سے نہیں۔ جسم فانی ہے اور وہ بیرونی اثر کو بھی قبول کر لیتا ہے، بڑھاپے میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، صورت بدل جاتی ہے، منہ دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، اور روح غیر فانی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہٹیوں کے پنجرے سے محبت کرنا بلحوث ہے، اصلی پریم تو آتما کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نرملا نے کہا، کاش میرے بھی ایسے ہی خیالات ہوتے۔
ایک عرصے تک پریم کی آگ میں جلنے کے بعد مجھے یہ بات حاصل ہوئی ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہی گیان ہے. یہ سامنے سے کون آ رہے ہیں؟ تم نے دیکھا راجکماری؟ کچھ سوار اس میدان میں داخل ہو رہے تھے جس میں راجا فروکش تھا. دیول دیوی نے انہیں دیکھ کر کہا، میرے خیال میں یہ رام دیو کے سپاہی ہیں. آپ نے ٹھیک پہچانا، رام دیو کے ہی سپاہی ہیں. دیکھیے چھوٹے راجکمار بھیم دیو ان سے آگے آ رہے ہیں. یہ ضرور کوئی پیغام لے کر آئے ہوں گے. نرملا، تو جا کر سن پتا جی سے ان لوگوں کی کیا باتیں ہوتی ہیں. آئیے تو پھر کپڑے بدل لوں. دونوں روانہ ہو گئیں اور نرملا اپنے خیمے میں پہنچ کر کپڑے بدلے اور راجا کے خیمے کی طرف چلی گئی. اس وقت راجا سائبان کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور سائبان خیمے کے سامنے کھنچا ہوا تھا. خیمہ خالی تھا. نرملا خیمے میں داخل ہو کر دروازے سے جا لگی اور کان لگا کر باتیں سننے لگی. بھیم دیو راجا کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اور کہنے لگا، مہاراج، ہم آپ کے داس ہیں. آپ کو پناہ دینے اور آپ کی خدمت کرنے کو ہر وقت تیار ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ اونچے خاندان کے لوگ ہیں، لیکن ہم بھی اپنی قوم میں خاص عزت رکھتے ہیں. کرن رائے نے کہا، اسے میں مانتا ہوں بیٹا. بھیم دیو نے کہا، یہ سچ ہے کہ آپ آریہ ہیں اور آریہ ترکستان سے ہندوستان میں آئی تھی. علاؤدین خلجی بھی ترک ہے اور اس طرح آپ اور وہ دونوں قریب قریب ہم قوم ہیں. لیکن سوچئے، آپ کا مذہب کچھ اور ہے اور مسلمانوں کا کچھ اور ہے. ہم قدیم ہندوؤں میں سے ہیں، ہم سے نفرت نہ کریں. کرن رائے نے کہا، میں نفرت نہیں کرتا ہوں تم سے بیٹا. اگرچہ یہ سچ ہے کہ ہم آریہ ترکستان سے آئے ہیں اور مسلمان بھی وہیں سے آئے ہیں، ہم اور وہ ہم قوم بھی ہیں. لیکن اس ذکر سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ بھیم دیو نے کہا، یہ کہ راجکماری کو ترک لے جانا چاہتے ہیں اور شاید آپ بھی رضامند ہو گئے ہیں. بھیم دیو نے یہ کہا تو راجا کرن رائے کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں. اس نے کہا، میری زندگی میں یہ ناممکن ہے کہ میں اسے مسلمانوں کے حوالے کر دوں. تب ہم آپ کے چرنوں میں آ پڑے ہیں. آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گلے سے لگا لیں. اس میں مجھے کوئی عذر نہیں ہے. راجا کرن رائے نے کہا تو بھیم دیو نے پرجوش ہو کر کہا، اب دیکھیے، آپ اپنے قول سے پھر نہ جائیے. آپ وچن دے چکے ہیں. ہاں، میں وچن دے چکا ہوں. اس پر بھیم دیو نے کہا، آپ میرے بھائی سنگل دیو کو اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے. کرن رائے پر سکتہ سا طاری ہو گیا. اس نے کچھ وقفے کے بعد کہا، بیٹا بھیم دیو، میں تمہیں گلے لگانے کا وچن دے چکا ہوں. حالانکہ جب میں یہ اقرار کر رہا تھا اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہ تھی کہ تم راجکماری کی خواستگاری کرو گے، مگر راجپوت قول کے پکے ہوتے ہیں. میں اس رشتے کو منظور کرتا ہوں. بھیم دیو کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں. اس نے آگے بڑھ کر راجا کے پیر پکڑ لیے. راجا نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا. بھیم دیو نے کہا، اچھا، اب تحائف پیش کرنے کی اجازت دیں. شوق سے پیش کرو. بھیم دیو نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے تمام تحائف راجا کے سامنے پیش کرائی. راجا نے انہیں دیکھا، قبول کیا اور پھر کہنے لگا، راجکماری کے پاس زیورات بھجوا دو. فوراً کئی آدمی زیورات اٹھا کر لے گئے. اب بھیم دیو نے سنگل دیو کی چٹھی پیش کی. راجا نے اسے لے کر پڑھی. لکھا تھا، پتا سمان مہاراج رام رام. مجھے بڑا دکھ ہے کہ ظالم مسلمانوں نے آپ کو تنگ کر رکھا ہے. دیو گڑھ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. آپ تشریف لا کر امن اور اطمینان سے یہاں زندگی بسر کریں. جب تک میرے جسم میں جان ہے میں آپ کی حفاظت کروں گا. اگر مجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہے تو اسے معاف کر دیں. میں چھوٹا اور ناسمجھ ہوں، آپ بڑے اور سمجھدار ہیں. بزرگ چھوٹوں کی خطائیں معاف کر دیا کرتے ہیں. مسلمان راجکماری کو حاصل کرنے کی فکر میں ہیں. اگر آپ اس داس کو اپنی غلامی میں لے لیں اور ہم دونوں کی شادی ہو جائے تو ترک لوگ یا تو خاموش ہو کر بیٹھ رہیں گے یا مصالحت کر لیں گے. غرض جھگڑا ختم ہو جائے گا. امید ہے آپ مجھے نوازیں گے اور نا امید نہ کریں گے. میں آپ کا غلام ہوں، سنگل دیو. راجا نے کہا. سنگل دیو نے عقل کی بات کی ہے. واقعی جب راجکماری کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے گی تو پھر مسلمان کچھ نہ کر سکیں گے. مگر شادی اس پریشانی کے عالم میں اور اس جنگل بیابان میں کیسے ہوگی؟ بھیم دیو نے کہا، اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ ہاں کہو.
آپ دیو گڑھ تشریف لے چلیے، وہیں شادی ہو جائے گی۔ لیکن مسلمان جو محاصرہ کیے ہوئے ہیں، سارا لشکر ان کی نگاہوں سے بچ کر نکل جائے، یہ ناممکن ہے۔ تب آپ راجکماری کو میرے ساتھ بھیج دیں، اور میں جب چل پڑوں تو آپ تشریف لائیے۔ یہ رائے مناسب ہے، لیکن خوف ہے کہیں مسلمانوں کو پتہ نہ لگ جائے۔ اگر آپ جلدی کریں تو انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ کرن رائے نے کہا، اچھا تو آج تم آرام کر لو اور اگلی رات کو راجکماری کو لے کر روانہ ہو جاؤ۔ جی بہتر ہے۔ اس کے بعد نرملا وہاں سے کھسک گئی اور خیمے سے نکل کر سیدھی راجکماری کے خیمے کی طرف چلی گئی۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔